السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک اور کرائم سٹوری، جس کا نام ہے یعنی مصیبت زدہ، پریشان، غمگین یا دل جلا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو عام طور پر اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، خصوصاً تعلیم یافتہ عورتیں دوسری شادی کو بہت برا سمجھتی ہیں۔ بعض بیگمات تو اسے غالباً گناہ کبیرہ میں شمار کرتی ہیں۔ ان کا بس چلے تو عقدے ثانی کرنے والے شوہروں کو سر عام پھانسی پر لٹکا دیں، لیکن وقت پڑنے پر یہی بیگمات عقدے ثانی کو کار ثواب گردانتے ہوئے دھڑام سے دوسری عورت کی زندگی میں کود پڑتی ہیں، یعنی شادی شدہ مرد سے شادی کر لیتی ہیں۔ آئلی عدالتوں میں اس قسم کے بے شمار مقدمات زیر سماعت ہیں۔ ان مقدمات کے سرسری مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کہیں تو مرد عورتوں کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتے، اور کہیں عورتیں مردوں کے حقوق تسلیم کرنے سے انکاری نظر آتی ہیں، اور یہیں سے خرابی کی ابتدا ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایسا ہی ایک کیس میرے پاس بھی آیا۔ اس کیس کی ابتدائی پیروی ایک دوسرے وکیل نے کی تھی، بعد میں یہ کیس میرے پاس آ گیا۔ قانونی طور پر یہ ایک بے دخلی کا مقدمہ تھا، جسے قانونی زبان میں نالش برائے قبضہ جائیداد غیر منقولہ کہا جاتا ہے۔ جب میں نے باریکی سے کیس کا مطالعہ کیا تو اصل بات کچھ اور نکلی۔ کیس کی قانونی حیثیت یا قانونی صورت کچھ یوں تھی۔ درخواست دہندہ کا نام بیگم سلمہ حسین تھا۔ اس نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ ایک عورت نور بانو اور اس کی بیٹی نیلم نے ان کے مکان کے ایک حصے پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور بار بار کی یاد دہانیوں کے باوجود مکان خالی کرنے سے انکاری ہیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا تھا کہ مذکورہ عورتیں درخواست دہندہ کے پاس ملازمت کرتی تھیں، اور مکان کا متنازع حصہ انہیں عارضی رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ جب میں نے جواب دعویٰ پڑھا تو ایک حیرت انگیز کہانی میرے سامنے آئی۔ اس کہانی کی مزید تفصیلات مجھے سابق وکیل اور گواہوں کی زبانی معلوم ہوئیں۔ اس کے بعد میں نور بانو اور اس کی بیٹی نیلم سے ملا۔ نیلم کو دیکھ کر میری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ وہ 20-21 برس کی ایک نہایت حسین اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ وہ اتنی سادہ تھی کہ اسے اپنی خوبصورتی کا بھی شعور نہیں تھا۔ اس کی باتوں میں کوئی ہیر پھیر نہیں تھا، وہ ہر بات سچ سچ کہہ دیتی تھی۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ اگر اسے کوئی بات چھپانے کے لیے کہا جاتا تو تب بھی شاید وہ نہ چھپا سکتی۔ اس نے اور اس کی ماں نے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام حالات اور واقعات میرے سامنے بیان کیے۔ پہلے میں ان تمام واقعات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مقدمے کی کارروائی کا ذکر کروں گا۔ نیلم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا باپ ایک معمولی زمیندار تھا۔ اس کے پاس چند ایکڑ زمین تھی، جس سے ان کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ جب نیلم 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، ان دنوں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور زمین کا انتظام اس کے تایا سردار علی نے سنبھال لیا۔ سردار علی کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے 2 شادی شدہ تھے۔ سردار علی کی خواہش تھی کہ نیلم کی شادی اس کے چھوٹے بیٹے سے ہو جائے، لیکن نور بانو اس رشتے پر راضی نہیں تھی۔ سردار علی کا چھوٹا بیٹا ناصر علی ایک ان پڑھ اور نکما شخص تھا۔ نور بانو خوب جانتی تھی کہ اس کا جیٹھ در حقیقت ان کی تھوڑی سی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی بھتیجی کی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ جہاں تک نیلم کا تعلق تھا، وہ قصبے کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اس کی سہیلیاں کہا کرتی تھیں کہ اس کی شادی ضرور کسی شہزادے سے ہوگی۔ نیلم یہ باتیں سن کر ہنس دیا کرتی تھی۔ وہ طبیعت کے لحاظ سے بہت سیدھی لڑکی تھی، اور کسی شہزادے کا خواب اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد قصبے کی ایک شادی میں شہر کے کچھ لوگ بھی شامل ہوئے۔ انہی لوگوں میں شاہد حسین نامی ایک نوجوان بھی تھا۔ وہ دولہا کے ایک دوست کا دوست تھا، اور تفریح کے خیال سے وہاں آ گیا تھا۔ اسے نہ تو دولہا والے جانتے تھے اور نہ ہی دلہن والے، لیکن وہ خاصا چرب زبان اور موقع شناس شخص تھا۔ چند گھنٹوں کے قیام کے دوران اس نے قصبے کے کئی لوگوں سے راہ و رسم پیدا کر لی اور انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔
ان لوگوں میں نیلم کا تایا سردار علی بھی شامل تھا۔ وہ شاہد حسین کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اسے دوبارہ قصبے میں آنے کی دعوت دی۔ اگر شاہد حسین کی نیلم پر نظر نہ پڑتی تو شاید وہ دوسرے دن اس قصبے کا نام بھی بھول جاتا۔ نیلم پر نظر پڑتی ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست کے ذریعے نیلم کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لیں اور اس وقت بارات کے ساتھ واپس چلا گیا، لیکن چند ہی روز بعد دوبارہ قصبے میں وارد ہوا اور سیدھا سردار علی کے گھر جا پہنچا۔ اس دفعہ وہ ایک شاندار کار میں وہاں آیا تھا اور اس کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے۔ سردار علی اسی بات پر پھول گیا کہ اس کے گھر کار والے مہمان آئے ہیں۔ رسمی کلمات کے بعد شاہد حسین نے اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرے ماموں شریف الدین اور یہ میری ممانی آمنہ بیگم ہے۔ سردار علی نے جلدی سے بیٹھک کھلوائی اور مہمانوں کو اندر بیٹھنے کے لیے کہا۔ شاہد حسین کار کے اندر سے سنہری کاغذ میں لپٹے ہوئے 2 پیکٹ اٹھا لایا۔ سردار علی آمنہ بیگم کو اندر زنان خانے میں بٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ بیٹھک ہی میں رک گئی۔ بھائی صاحب، ہم سوالی بن کر آپ کے پاس آئیں، اس نے کہا۔ سردار علی کے چہرے پر الجھن سی بکھر گئی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ بہن جی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ حکم کریں، جو کچھ میرے اختیار میں ہوگا وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم اپنے بھانجے کے لیے آپ کی بھتیجی کا رشتہ مانگنے آئے، آمنہ بیگم نے کہا۔ اوہ، آپ نیلم کے سلسلے میں آئے؟ بہن جی، بات یہ ہے کہ میں نیلم کی ماں سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آمنہ بیگم شاہد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بھائی صاحب، شاہد ایم اے پاس ہے اور کراچی میں اس کا ذاتی کاروبار ہے۔ ہمیں جہیز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے بارے میں جس طرح چاہیں تسلی کر لیں، ہم خاندانی لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی عزت اور آسائش دے رکھی ہے۔ شاہد حسین بخور سردار علی کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا قمر علی بھی بیٹھک میں موجود تھا۔ شاہد حسین نے اندازہ لگایا کہ سردار علی تذبذب کی کیفیت سے دوچار ہے۔ اس مرحلے پر اس نے اپنے ماموں کے کان میں کچھ کہا۔ شریف الدین نے اپنے بیگ سے نوٹوں کی 3 نئی گڈیاں نکالی، ایک 100 روپے والی، ایک 10 روپے والی اور ایک روپے والی گڈی تھی، یعنی کل 11,100 روپے تھے۔ اس نے یہ تینوں گڈیاں ایک پیکٹ کے اوپر رکھیں اور انہیں سردار علی کی طرف بڑھایا۔ یہ ہماری طرف سے لڑکی کے لیے سلامی ہے، اس نے کہا۔ اس پیکٹ میں نیلم اور اس کی ماں کے لیے کچھ کپڑے ہیں۔ آمنہ بیگم نے دوسرا پیکٹ سردار علی کی طرف بڑھایا اور یہ مٹھائی بھی۔ نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر سردار علی نرم پڑ گیا، تاہم اس نے پیکٹوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ بولا، بھائی صاحب، میں اپنی بھاوج کی رائے معلوم کیے بغیر یہ چیزیں کیسے لے سکتا ہوں؟ چودھری صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ کی بھاوج آپ کی بات نہیں ٹالے گی، شریف الدین نے کہا۔ آپ یہ چیزیں اور ہمارا پیغام اسے پہنچا دیں۔ اگر وہ انکار کر دے گی تو ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ قمر علی بڑے غور سے یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ نوٹوں کو دیکھ کر ان کے ذہن میں ایک نیا خیال جنم لے رہا تھا۔ جب سے چچا کی زمین ان کے تصرف میں آئی تھی، تب سے وہ ٹریکٹر خریدنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اب یہ رقم دیکھ کر اسے اپنا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس رقم میں کچھ پیسے اور ملا کر قسطوں پر ٹریکٹر خرید سکتا تھا۔ ہم پہلے آپس میں مشورہ کر لیں، اس نے شریف الدین سے کہا۔ پھر اپنے باپ سے بولا، ابا جی، آپ ذرا اندر آئیں۔ دونوں اٹھ کر اندر چلے گئے۔ سردار علی کی بیوی عائشہ جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، وہ پیچھے ہو گئی اور شوہر سے مخاطب ہو کر بولی، یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ لڑکا غلام رسول کی بیٹی کی شادی میں مجھ سے ملا تھا، سردار علی نے آہستہ سے کہا۔ بارات کے ساتھ آیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے شادی میں نیلم کو کہیں دیکھ لیا تھا۔ اب یہ اپنے ماموں کے ساتھ رشتہ مانگنے آیا ہے۔ عائشہ بی بی نے حیرت سے ناک پر انگلی رکھی، بولی، لو، نہ جان نہ پہچان اور کوئی آگا نہ پیچھا، آ گئے رشتہ مانگنے منہ اٹھا کر۔ ان سے کہہ دو کہ ہم نے نہیں کرنا رشتہ، ساری زمین ہاتھ سے نکل جائے گی۔ نیلم کی شادی ناظر سے ہوگی۔ ناظر سے ہوگی شادی، سردار علی نے برہمی سے کہا۔ نور بانو کا دماغ آسمانوں پر اڑ رہا ہے۔ وہ اپنی حور پری کے لیے پڑھا لکھا افسر ڈھونڈ رہی ہے۔ ناظر علی کو تو وہ نیلم کی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتی۔ عائشہ بی بی منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میرا نام بھی عائشہ بی بی ہے۔
جب تک میں زندہ ہوں نیلم کا رشتہ دوسری جگہ نہیں ہو سکتا، میں نے ہونے ہی نہیں دینا۔ جہاں بات ہوگی وہیں اڑنگا ڈال دوں گی۔ 2-4 سال کے بعد خود ہی آئے گی منتیں کرتی ہوئی۔ ہمیں اتنے لمبے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قمر علی نے کہا۔ میں نے بڑی عمدہ ترکیب سوچی ہے۔ یہ کھاتے پیتے لوگ نظر آتے ہیں، 11,000 روپے تو یہ منگنی سے پہلے ہی ہماری جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ جہیز وغیرہ کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے زمین کی شرط پہلے لکھوا لیتے ہیں۔ زمین کی شرط؟ سردار علی نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ ہم ان سے سٹیمپ پیپر لکھوا لیتے ہیں کہ شادی کے بعد نیلم یا اس کی اولاد کا زمین پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ پر نور بانو کا حق تو ہوگا، عائشہ بی بی نے کہا۔ چاچی، نور بانو کی آپ فکر نہ کریں، قمر علی نے کہا۔ کسی کونے میں پڑی رہے گی، اسے 2 وقت کی روٹی اور 4 جوڑے کپڑے کے سوا اور کیا چاہیے؟ تم لوگ تو اس طرح بات کر رہے ہو جیسے سب کچھ طے ہو گیا ہے، سردار علی نے کہا۔ پتہ نہیں نور بانو اس رشتے پر راضی ہوتی ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سٹیمپ پیپر تو نیلم کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے راضی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چاچی، نور بانو کو راضی کرنا تو ہمارا کام ہے، قمر علی نے کہا۔ ہم لڑکے کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ ویسے لڑکا کچھ کم بھی نہیں ہے۔ چاچی، نور بانو تو اس کی گاڑی دیکھ کر ہی واری صدقے جائے گی، باقی سارے فیصلے تو ہم نے ہی کرنے۔ ہم لڑکے سے زمین کے بارے میں پہلی ہی شرط لکھوا لیں گے، سٹیمپ پیپر پر نیلم کے دستخط کروانا لڑکے کی ذمہ داری ہوگی۔ اس نے قدرے تأمل کرتے ہوئے کہا، یہ 11,000 تو کہیں نہیں جانے چاہیے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ پیسے اپنے پاس سے ڈال کر اسی ہفتے قسطوں پر ٹریکٹر خرید لاؤں۔ ٹریکٹر کا نام سن کر سردار علی کی آنکھیں بھی چمکنے لگیں۔ وہ معمولی زمیندار تھا اور جب تک اس کے بیٹے جوان نہیں ہوئے تھے تو اسے خود بھی ہل چلانا پڑتا تھا۔ اگر انہوں نے ٹریکٹر خرید لیا تو ان کی حیثیت پہلے سے اونچی ہو جائے گی، یعنی وہ بھی اونچے زمینداروں میں شمار ہونے لگیں گے۔ آپس میں بات طے کرنے کے بعد سردار علی نے اپنی بہو کو کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے کہا اور بیٹے کے ہمراہ دوبارہ بیٹھک میں جا بیٹھا۔ آمنہ بیگم اور شریف الدین پر امید نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ سردار علی اپنے چہرے پر کچھ مایوسی طاری کرتے ہوئے بولا، بہن جی، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں زمینوں کے چکر کی وجہ سے باہر رشتے نہیں کیے جاتے۔ میری بھتیجی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اس نے تھوڑی سی زمین پیچھے چھوڑی ہے جس کی دیکھ بھال اور کاشت وغیرہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ گھر کی ساری بات ہے، آپس میں کوئی رگڑا جھگڑا نہیں ہے۔ آپ شہری لوگ ہیں، شادی کے بعد آپ لڑکی کو اس کے حصے کی زمین بیچنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور یہ بات ہم کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ چودھری صاحب، اچھا ہوا آپ نے یہ بات کہہ دی۔ شاہد حسین نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ ہم تو پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں جہیز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں زمین کا لالچ ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ اطمینان رکھیں، ہم زمین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ زبانی کلامی باتوں سے کیا ہوتا ہے جی، قمر علی نے کہا، ایسی باتیں تو ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ 10-20 سال کے بعد نیلم یا اس کے بچے زمین بیچنے کی بات کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو ہم لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں، شریف الدین نے کہا۔ زمین ہے کتنی؟ زمین اتنی زیادہ نہیں ہے، قمر علی نے کہا، 13-14 ایکڑ ہوگی۔ زمین خود بخود کچھ نہیں دیتی، اس پر محنت کرنا پڑتی ہے۔ سردار علی نے کہا، بھائی صاحب، اگر آپ ضد کرتے ہیں تو ہم یہ چیزیں رکھ لیتے ہیں، میں اپنی بھاوج کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن شرط ہماری یہ ہوگی کہ شادی کے بعد 1 ہفتے کے اندر آپ کو نیلم سے پکے کاغذ پر دستخط کروا کے اسے ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ اگر یہ بات آپ کو منظور ہو تو ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ بالکل منظور ہے، شاہد حسین نے کہا، ہمارے پاس اللہ کا دیا۔ سردار علی اس کی بات کاٹ کے بولا، اور جب تک یہ نہیں ہو جاتا آپ کو اپنی طرف سے ایک پکا کاغذ ہمیں دینا ہوگا۔ اس کا مضمون ہم وکیل سے مشورہ کر کے تیار کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی خوشی، آمنہ بیگم نے کہا۔ سردار علی نے انہیں 3 روز کے بعد آنے کو کہا اور کھانا کھلا کر رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے بیوی کو ساتھ لیا، شاہد حسین کے دیے ہوئے تحفے اٹھائے اور نور بانو کے گھر پہنچ گئے۔ 10,000 روپے کی گڈی قمر علی نے اپنے قابو میں کر لی تھی اور 1100 روپے مٹھائی کے ساتھ رہنے دیے تھے۔ نور بانو اور اس کی بیٹی نیلم سردار علی کے مہمانوں کو دیکھ چکی تھیں اور آپس میں ان کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہی تھیں۔ ان کا گھر سردار علی کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔
رسمی کلمات کے بعد عائشہ بی بی نے کہا، ہمارے گھر شہر سے مہمان آئے تھے، یہ تحفے تمہارے لیے چھوڑ گئے۔ مٹھائی کے ڈبے کے اوپر 10 روپے اور 1 روپے والی نوٹوں کی نئی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تحفے؟ نور بی بی نے حیرانی سے کہا، ہمارے لیے؟ میں سمجھی نہیں۔ نیلم بیٹی، تم ذرا ادھر جا کر بیٹھو، سردار علی نے کہا۔ پھر نیلم کے جانے کے بعد بولا، یہ لوگ نیلم کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے اور شہر میں اس کا لاکھوں کا کاروبار ہے، لیکن میں نے سوچا پتہ نہیں تم غیروں میں رشتہ کرو نہ کرو، اس لیے میں نے حامی نہیں بھری۔ یہ سن کر نور بانو کا چہرہ کچھ لٹک سا گیا۔ بولی، حامی نہیں بھری تو پھر یہ تحفے کیوں رکھ لیے؟ تحفے تو وہ زبردستی چھوڑ گئے، سردار علی نے کہا۔ کہہ رہے تھے کہ رشتہ ہو یا نہ ہو وہ تحفے واپس نہیں لے کر جائیں گے، اس سے بدشگونی ہوتی ہے۔ نور بانو چپ سی ہو گئی، پھر ہولے سے بولی، اس طرح کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کون لوگ تھے؟ ذات برادری کے بارے میں نے نہیں پوچھا، سردار علی نے کہا۔ ویسے اچھے خاندانی لوگ ہیں، میں نے سوچا بھی کہ تم سے ملاقات کروا دوں، پھر خیال آیا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولا، قمر کی ماں، میں چلتا ہوں، تم بعد میں آ جانا۔ وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نور بانو بولی، نیلم کا رشتہ تو میں نے کہیں نہ کہیں کرنا ہی ہے۔ اپنوں اور غیروں کی تو کوئی بات نہیں ہوتی، خاندان اچھا ہونا چاہیے۔ عائشہ بی بی رازدارانہ لہجے میں بولی، اصل میں سردار علی کو زمین کی زیادہ فکر ہے۔ کہتا ہے کہ اگر نیلم کا رشتہ باہر ہو گیا تو زمین ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، نور بانو نے کہا۔ زمین ہماری ہے، ہمیں اس کی فکر ہونا چاہیے۔ یہی تو میں بھی کہتی ہوں، زمین پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، تم چاہو اسے بیچو یا رکھو، ہم کون ہوتے ہیں اس معاملے میں دخل دینے والے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے لڑکے کی ممانی سے علیحدگی میں بات کی تھی، وہ کہتی تھی ہمیں زمینوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہی تھی کہ اگر رشتہ ہو جائے تو وہ تم سے زمین خرید کر سردار علی کے حوالے کر دیں گے۔ ویسے لوگ بڑے اچھے ہیں، اگر رشتہ ہو جائے تو نیلم ساری زندگی عیش کرے گی۔ نور بانو عائشہ بی بی کو ہمدرد پا کر بولی، اگر سردار علی کو زمین کا اتنا ہی لالچ ہے تو رکھ لے ساری زمین، میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی قسمت اللہ اچھی کرے، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر میں سکھی رہے۔ عائشہ بی بی اس کے منہ سے ایسی بات سننے کا انتظار کر رہی تھی، چالاکی سے بولی، میں نے لڑکے والوں کو 3 روز کے بعد دوبارہ بلایا ہے، سردار علی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ نیلم جیسی تمہاری بیٹی ہے ویسی ہی ہماری بیٹی ہے، اگر سردار علی نے کوئی اڑنگا لگانے کی کوشش کی تو زمین اس کے منہ پر دے مارنا۔ ماشاءاللہ لڑکا پڑھا لکھا اور پیسے والا ہے، سچ پوچھو اگر میری کوئی بن بیاہی بیٹی ہوتی تو میں فوراً رشتہ کر دیتی۔ نور بانو اپنی جیٹھانی کی باتیں سن کر خوش ہو گئی اور پہلی مرتبہ تحفوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ نیلم جو دروازے کی اوٹ سے ساری باتیں سن رہی تھی، شرم سے دوری ہوئی جا رہی تھی۔ عائشہ بی بی نے نیلم کو آواز دے کر اندر بلایا اور دونوں پیکٹ اس کی جھولی میں ڈالتے ہوئے بولی، اللہ تجھے سدا سہاگن رکھے، ذرا یہ ڈبہ تو کھول۔ عائشہ بی بی نے نوٹوں کی دونوں گڈیاں اٹھا کر چارپائی پر رکھی۔ یہ 1100 روپے تو تیری سلامی کے ہیں اور اس ڈبے میں مٹھائی ہے۔ اس نے ڈبہ کھولا، ایک لڈو نیلم کے منہ میں اور ایک اپنی دیورانی کے منہ میں دیا، پھر دوسرا پیکٹ کھولا۔ ہائے میں مر گئی، کتنا خوبصورت جوڑا ہے نور بانو، بڑے بھاگ والی ہے تیری بیٹی، اور یہ جوڑا تمہارے لیے۔ نیلم نے کن اکھیوں سے اپنے خوبصورت جوڑے کی طرف دیکھا اور جلدی سے دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ خوشی سے اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ عائشہ بی بی نے سیدھی سادی نور بانو کو لڑکے والوں کی دولت اور شان و شوکت کے قصیدے سنا کر زمین سے دستبردار ہونے پر تیار کر لیا۔ تیسرے روز شاہد حسین کی ممانی نیلم کو انگوٹھی پہنا کر چلی گئی۔ اس کے چند روز بعد قمر علی شہر سے نیا ٹریکٹر خرید لایا۔ 2 ہفتے کے بعد نیلم کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ 1 مہینے تک شاہد حسین اسے تفریحی مقامات کی سیر کراتا رہا۔ نیلم اس نئی زندگی سے بڑی خوش اور مطمئن لگ رہی تھی، لیکن ایک چیز اسے عجیب لگ رہی تھی، شادی میں شاہد کے ماں باپ اور بھائی بہن شریک نہیں ہوئے تھے۔ شاہد نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ اس کا سارا خاندان لندن میں مقیم ہے اور وہ لوگ بعض مجبوریوں کی بنا پر شادی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ہنی مون سے فارغ ہو کر شاہد نے
3 دن اپنے سسرال میں دعوتیں اڑائیں اور بالآخر نیلم کو ساتھ لے کر کراچی پہنچ گیا۔ اس نے نیلم کو یہی بتایا تھا کہ کراچی میں اس کا اپنا گھر ہے، لیکن جب کراچی پہنچ کر اس نے نیلم کو ہوٹل میں ٹھہرایا تو وہ چونکی۔ 3 روز تک شاہد ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ چوتھے روز اس نے نیلم سے کہا، نیلم، میں ایک غلطی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ نیلم جو پہلے ہی بے شمار وسوسوں کا شکار تھی، گھبرا کر بولی، خیر تو ہے، کیسی غلطی کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر دو گی، شاہد حسین نے کہا۔ نہیں، ایسی بات منہ سے نہ نکالیں، نیلم نے جلدی سے کہا، آپ میرے مجازی خدا ہیں، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کی کنیز ہوں، آپ جو حکم کریں گے میں اس پر عمل کروں گی۔ بیوی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ شوہر کو خوش رکھے۔ شاہد حسین نیلم کے دونوں ہاتھ تھام کے بولا، نیلم، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں، لیکن انسان کی بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی خواہش میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے ایک جھوٹ بولا تھا، ایک بات تمہارے گھر والوں سے چھپائی تھی، اگر میں یہ بات نہ چھپاتا تو شاید تمہیں کبھی حاصل نہ کر سکتا، اور وہ بات یہ ہے کہ میری ایک پہلی بیوی بھی ہے۔ نیلم سناٹے میں آ گئی۔ آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس لیے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اگر میں یہ بات پہلے بتا دیتا تو یہ رشتہ نہ ہو پاتا۔ امی کو پہلے ہی اس بات کا خدشہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی عمر کافی زیادہ لگتی ہے، کہیں آپ پہلے سے شادی شدہ نہ ہو۔ آخر ان کا خدشہ ٹھیک ہی نکلا۔ اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ کی پہلی بیوی کیا سوچے گی؟ یہی بات مجھے بھی پریشان کر رہی ہے۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، پتہ نہیں تم اسے پسند کرو یا نہ کرو۔ میری پہلی بیوی بڑی سخت طبیعت کی عورت ہے، اسے رام کرنے کے لیے حکمت عملی سے کام لینا پڑے گا۔ ہم نے تو اپنی ساری زمین بھی تایا کے نام لکھ دی ہے، نیلم نے پریشانی سے کہا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ تایا تو اب کبھی وہ زمین واپس نہیں کریں گے۔ نیلم، اگر تم میرا ساتھ دو تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ میں نے صورتحال پر بہت غور کیا ہے، میں تمہیں الگ بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن اس طرح بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی نظروں سے دور نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر میں نے تمہیں الگ مکان میں رکھا تو پھر میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہو۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا آپ کی بیوی مجھے قبول کر لے گی؟ اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی قربانی دینا پڑے گی، شاہد نے تذبذب کرتے ہوئے کہا۔ ہم سلمہ پر یہ ظاہر کریں گے کہ تم ملازمت کی تلاش میں ہمارے ہاں آئی ہو۔ آپ کا مطلب ہے کہ مجھے ملازمہ بن کر آپ کے گھر میں رہنا پڑے گا؟ صرف وقتی طور پر، شاہد نے کہا، بعد میں ہم کوئی صورت نکال لیں گے۔ نیلم نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے اس شخص کے لیے اپنا پرسکون گھر چھوڑا تھا، اپنی ماں اور رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، زمین کی قربانی دی تھی، اب یہ اسے ملازمہ بننے کا مشورہ دے رہا تھا۔ شاید اسے سارا دن سمجھاتا رہا۔ نیلم نے اس روز کھانا بھی نہیں کھایا، اس کی واپسی کا راستہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اگر وہ طلاق لے کر یا شوہر سے ناراض ہو کر واپس چلی جاتی تو سیاہ بختی اس کا مقدر بن جاتی، لہٰذا اس نے حالات سے سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شاہد حسین سے کہہ دیا کہ وہ اس کے گھر میں ملازمہ بن کر رہنے کے لیے تیار ہے۔ شاہد نے اسے سارا ڈرامہ سمجھا دیا اور اسے اپنے ایک دوست کی بیوی کے سپرد کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ وہ تقریباً 2 مہینے قبل 2 ہفتے کے کاروباری دورے پر لاہور گیا تھا اور پورے 2 ماہ بعد واپس آیا تھا۔ اس نے ٹیکسی کو فارغ کیا اور اپنا سامان اٹھا کر بنگلے میں داخل ہوا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے، اس کے دونوں بیٹے اسکول گئے ہوئے تھے اور بھاری بھرکم بیوی ڈرائنگ روم میں صوفے پر دراز اخبار پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملازمہ باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ شاہد نے اطلاعی گھنٹی بجائی اور انتظار کرنے لگا۔ اس کے کانوں میں اپنی بیوی سلمہ کی تھکی تھکی آواز آئی۔ وہ ملازمہ سے کہہ رہی تھی، شکورن، اری او شکورن، ذرا دیکھ تو باہر کون ہے، شاید پوسٹ مین ہوگا۔ شکورن نے دروازہ کھولا اور شاہد حسین کو دیکھ کر جلدی سے بیگم صاحبہ کو اطلاع دینے کے لیے لپکی۔ شاہد نے اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور بال پراگندہ کر لیے۔ سلمہ اس کی آمد کی خبر سن کر اٹھی اور کولہوں پر ہاتھ رکھ کر ڈرائنگ روم کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ شاہد نے سامان برآمدے میں رکھ دیا اور بتیسی کی نمائش کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بہت جلدی آ گئے؟ سلمہ اس کے سلام کے جواب میں بولی۔ 2-4 مہینے اور ٹھہر جاتے۔
شاہد صوفے پر ڈھیر ہوتا ہوا بولا، بہت تھک گیا ہوں، شکوراً ایک کپ کافی بنا لو۔ تمہارا کیا حال ہے سلمہ بیگم؟ تمہیں کیا پرواہ ہے میرے حال کی؟ سلمہ تیوری چڑھا کر بولی، تم تو 2 ہفتے کے لیے گئے تھے۔ ہاں گیا تو 2 ہی ہفتے کے لیے تھا، لیکن کام لمبا ہو گیا تھا۔ مسز قادری نے تمہیں سلام کہا ہے، تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، اگر تم بھی ساتھ ہوتی تو بڑا مزہ آتا۔ مجھے الو مت بناؤ، کون سا ایسا کام تھا جو لمبا ہو گیا؟ ذرا دم تو لینے دو، تفصیل بھی بتا دوں گا۔ بچوں کا کیا حال ہے؟ بچوں نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، میری کوئی بات نہیں مانتے، سارا دن اودم مچائے رکھتے ہیں۔ ٹیوشن والی مس نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے تھے۔ سلمہ یہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں ان کو قابو میں رکھنا چاہیے تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم یہی کہو گے۔ اچھی طرح سن لو، مجھ سے تمہارے بدتمیز بچے نہیں سنبھالے جاتے، خدا کی پناہ۔ میں انہیں کسی بات پر ڈانٹتی ہوں تو میری غلطیاں نکالنے لگتے ہیں، کہیں باہر جاؤں تو 1 منٹ کا حساب رکھتے ہیں۔ نہ بابا، میری ان بچوں سے توبہ، انہیں کسی ہاسٹل میں داخل کرا دو۔ یہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں، شاہد نے کہا، اگر ہم نے انہیں ہاسٹل میں داخل کرا دیا تو اور زیادہ بگڑ جائیں گے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ آج کل ہاسٹلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ شکریہ، میں یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتی۔ میں بچوں کی خاطر اپنی زندگی کو جہنم نہیں بنا سکتی۔ یہی تو عمر ہے زندگی کو انجوائے کرنے کی۔ اگر یہ عمر بھی بچوں کی بک بک چھک چھک میں گزر گئی تو باقی کیا بچے گا؟ آج کل کی اولادیں بڑھاپے میں ماں باپ کو جو سکھ دیتی ہیں اس کا بھی سب کو پتہ ہے۔ تم خود غرضی کی باتیں کر رہی ہو، شاہد نے کہا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم نے اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ دیکھ لینا، ایک روز تم بہت پچھتاؤ گی۔ ایک روز؟ میں تو ہر روز پچھتاتی ہوں۔ پتہ نہیں وہ کون سا منحوس دن تھا جب میری تمہارے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ بچوں کو اگر ہاسٹل میں داخل نہیں کروانا چاہتے تو ان کے لیے کوئی آیا رکھ لو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔